سورہ نخل کی آیت نمبر 78 تلاوت کی ہے، جس میں میرا اور آپ کا رب ہمیں شکر کی ترغیب دلا رہا ہے۔ اس آیت کو پڑھیں تو دل کرتا ہے بار بار اس آیت کو پڑھا جائے اور اس سے لطف لیا جائے۔ اللہ فرما رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ تمہارا رب ہی ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا۔ لا تعلمون شیئا، تم کوئی چیز نہیں جانتے تھے۔ جب انسان بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے کچھ نہیں وہ جانتا۔ وہ کہہ رہا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، یہ سماع تمہیں میں نے ہی عطا کی ہے، وَالْأَبْصَارَ، یہ آنکھیں تمہیں میں نے ہی عطا کی ہیں، وَالْأَفْئِدَةَ، یہ دل جو پورے وجود کا بادشاہ ہے یہ میں نے ہی عطا کیا ہے۔ کہتا ہے یہ سب کچھ اس لیے عطا کیا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ میں آج پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا چائے کی ایک پیالی ایک طرف کر دیں، اکثر کہا کرتے ہیں ٹھنڈا مشروب ایک طرف کر دیں۔ ہمیں جو شخص اپنی اولاد میں سے میرے بیٹے کو بیٹی کو کوئی نوکری دلوا دیتا ہے، ساری زندگی اس کے احسان کو یاد کرتے ہیں، ساری زندگی اسے سلوٹ کرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ یہ میرے کام آیا تھا۔ کوئی بندہ غربت کے عالم میں ہمارے گھر کے اندر آٹا دیتا ہے، دودھ پہنچا دیتا ہے، کوئی گھی کا پیکٹ دے دیتا ہے، تو ساری زندگی اس کے احسان کو یاد رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے میں نے تو تمہیں آنکھیں بھی دی ہیں، میں نے تو تمہیں سماعت بھی دی ہے، میں نے تو تمہیں دل بھی دیا ہے، یہ سب کچھ اس لیے تمہیں عطا کیا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ خوشی غمی، خوشحالی بدحالی، سکھ دکھ، صحت بیماری، یہ سارے کی ساری جو کیفیات ہیں یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے، اور گردش لیل و نہار سے فرار کسی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے، کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ یہ نہیں جو صحت مند ہے وہ ساری زندگی صحت مند ہی رہے گا، نہیں، صحت مند کبھی کبھی بیمار بھی ہوتا ہے۔ جو خوشحال ہے وہ ساری زندگی خوشحال ہی رہے گا، نہیں، کبھی کبھی مالک جو ہے اسے بدحال بھی کر دیتا ہے، کبھی کبھی بدحال کر دیتا ہے۔ اور حقیقت یہ حقیقت ہے کہ یہ انسان کا امتحان ہے، یہ جو لمحے ہیں یہ انسان کا امتحان ہے کہ آیا یہ بندہ خدا ہے یا بندہ نفس ہے، کہ ساری زندگی سکھوں میں رہنے والا اگر تھوڑا سا میں دکھ دیتا ہوں تو یہ جزا فضا کے سارے بندھن توڑ دیتا ہے، یا صبر اور شکر سے کام لیتا ہے۔ وہ شخص جو ساری زندگی صحت مند رہا ہے، میں اسے بیماری میں مبتلا کر کے دیکھتا ہوں، وہ سارے کے سارے ضبط کے بندھن توڑ دیتا ہے یا صبر اور شکر سے کام لیتا ہے۔ اور کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، غربت میں زندگی گزارنے والا اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، جب وہ دولت دیتا ہے تو پھر وہ متکبر بن جاتا ہے۔ بیماری میں اپنے رب کو یاد کرنے والا جب مالک اسے صحت دیتا ہے نا تو پھر وہ رب کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ مومن ہے اس کا کام کیا ہے؟ بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتا ہے۔ بابا جی اشفاق زاویے والے، انہوں نے اپنی کتاب زاویہ میں صفحہ نمبر 295 اس میں لکھا ہے یہ واقعہ، کہتے ہیں ایک بہت بڑا تاجر تھا، ایک رات اس کی ساری دکان جل گئی۔ کہتے ہیں صبح جب میں اس کی دکان کے پاس سے گزرا نا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، ایک چار جو ہے اس نے اپنی دکان کی دیوار کے اوپر آویزہ کیا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا تھا بیوی ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہے، ساری دکان جل گئی ہے، کوئی پرواہ نہیں،
اللہ کا شکر ہے، بچے بھی ٹھیک ہیں، بیوی بھی ٹھیک ہے، کل اسی ٹیبل پہ پھر دکان لگا کرے گا۔ بندہ مومن ہر حال میں اسے اپنے رب کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز ایک بادشاہ کو دیکھا، وہ بادشاہ گھوڑے پہ سوار تھا، سر پہ سونے کا تاج تھا، وجود پہ شاہی لباس تھا، ارد گرد خدمت گزار تھے، لیکن کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بادشاہ کی زبان کے اوپر شکر کے کلمے جاری تھے۔ میں گزر گیا، میں نے بادشاہ سے کوئی بات نہیں کی، کہتے ہیں کافی سال بیت گئے، میں ایک روز ایک جنگل سے گزر رہا تھا، چلتے چلتے آج میری نظر پھر اس بادشاہ کے اوپر پڑی، لیکن آج بادشاہ کے سر کے اوپر نہ تو سونے کا تاج تھا، نہ اس کے نیچے شاہی سواری تھی، نہ اس کے وجود کے اوپر شاہی لباس تھا، نہ اس کے ارد گرد اس کے خدمت گزار تھے، اس کا جو لباس تھا وہ پھٹا ہوا تھا، وہ فقیرانہ تھا، اس کے پاؤں کے اندر جو جوتے تھے وہ بھی پھٹے ہوئے تھے، اس کے بال تک بکھرے ہوئے تھے، اور وہ بادشاہ زمین کے ٹکڑے پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن آج بھی زبان کے اوپر شکر کے نغمے چل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں اس روز تو میں رکا نہ، آج میرے سے رہنے نہ ہوا، آج میں آہستہ آہستہ چلا گیا اس کے پاس، میں نے کہا بادشاہ آج سے کئی سال پہلے کا شکر تو سمجھ میں آ رہا ہے، جب آپ گھوڑے پہ سوار تھے، ارد گرد خدمت گزار تھے، سر پہ شاہی جو ہے وہ دستار تھی، کیپ تھی، اور وجود کے اوپر شاہی لباس تھا، اس وقت زبان کے اوپر شکر کے نغمے چل رہے تھے، وہ شکر سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ کی عطاؤں کے اوپر شکر تھا، مگر آج والا شکر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو کہتے ہیں بادشاہ نے شیخ سعدی کو جواب دیا، شیخ سعدی وہ جو شکر تھا نا آج سے کئی سال پہلے والا جس کا تو تذکرہ کر رہا ہے، وہ اللہ کی عطاؤں کے اوپر شکر تھا، اور آج والا جو شکر ہے یہ اللہ کی رضا کے اوپر شکر ہے۔ بندہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو کھانا کھائے اور کہے مالک تیرا شکر ہے، جو پانی پیے تو کہے مالک تیرا شکر ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا ارشاد گرامی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے بندے کو بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ایک ایک نعمت کا بندہ احسان نہیں جتلا سکتا، ادا نہیں کر سکتا احسان، لیکن اللہ کو تین چیزیں بندے کی بڑی محبوب ہیں۔ نمبر ایک، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان اللہ کو بڑی پسند ہے۔ نمبر دو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقلب شاکر، شکر والا دل میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ نمبر تین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجسد علی البلاء صابر، مصیبتوں پر جو جسم صبر کرتا ہے وہ جسم بھی میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ یعنی بندے کو انگنت نعمتوں سے نواز دیا، لیکن تین چیزوں سے اس کی محبت جو ہے وہ شروع کر دی۔ اگر زبان اس کے ذکر میں تر ہے تو مالک فرماتا ہے پھر مجھے اس سے محبت ہے، اگر دل جو ہے شکر کے کلمے پڑھ رہا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے اس سے بھی محبت ہے، اگر وجود کے اوپر تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ صبر سے کام لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے یہ جسم بھی جو ہے وہ محبوب ہے۔ اللہ کے ایک نبی، ایک پیغمبر ایک روز ایک پتھر کے پاس سے گزرے، دیکھا ہو کہ وہ پتھر رو رہا ہے، وہ رکے اس کے پاس، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا جس دن سے یہ آیت سنی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان بھی ہے اور پتھر بھی ہے۔ تو اس پتھر نے کہا اللہ کے پیغمبر جس دن کی یہ آیت سنی ہے اس دن سے رو رہا ہوں کہ دوزخ کا ایندھن انسان بھی ہے اور پتھر بھی ہے، اس دن سے رو رہا ہوں۔
کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا مانگی. اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر اسے خوشخبری دے دو، اسے دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا. اللہ کے نبی خوشخبری دے کے گزر گئے. کہتے ہیں جب واپس پلٹے تو وہ پہلے سے زیادہ رو رہا تھا. وہ پھر رک گئے. کہا اب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر وہ جو پہلے کا رونا تھا نا وہ خوف کا رونا تھا، اب کا جو رونا ہے یہ شکرانے کا رونا ہے، یہ شکر والا رونا ہے. تو شکر میرے اللہ کو بڑا پسند ہے، شکر بڑا پسند ہے میرے مالک کو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قیامت والا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا بہت زیادہ حمد کرنے والے میری جنت میں داخل ہو جائے. حضور کے غلاموں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حمد کرنے والے کون ہوں گے؟ آقا نے ارشاد فرمایا جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر کرنے والے ہوں گے وہی بہت زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے ہوں گے. تو شکر مالک کو بڑا پسند ہے. بعض اوقات بیماری آتی ہے، ہم صبر کے سارے بندھن توڑ دیتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے تو ہمارے لیے وہ نعمت ہے. بندہ بیمار ہوتا ہے مالک گناہ معاف فرما دیتا ہے. بندے کو کانٹا چبھتا ہے مالک گناہ معاف کر دیتا ہے. بندہ رزق حلال کما رہا ہے، محنت مشقت کر رہا ہے، پسینہ بہ رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدلے میں میرا رب گناہ معاف فرما رہا ہے. جو 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے وہ کیسے اپنے بندے کو جو ہے تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے، مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے، دکھ میں مبتلا کر سکتا ہے. یہ ساری کی ساری جو کیفیات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن جب بندہ صبر کرتا ہے، شکر سے کام لیتا ہے تو کریم پروردگار پھر اسے نوازتا بھی ہے کریم پروردگار. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار غلاموں کی اگر زندگیوں کو پڑھا جائے تو کیسی کیسی تکلیفوں، مصیبتوں، بیماریوں میں وہ مبتلا ہوئے ہیں. ایون کہ اللہ کے پیغمبر تک بھی جو ہے وہ مبتلا ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے صبر کے دامن کو بھی نہیں چھوڑا اور شکر کے کلموں کو بھی نہیں انہوں نے چھوڑا. حضرت ابو علی سینا کے متعلق ملتا ہے ایک روز کسی نے سوال کر دیا ابو علی سینا شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ تو ابو علی سینا رو پڑے. اس نے کہا حضور روئے کیوں ہیں؟ کہا رویا اس لیے ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا، میں بڑا گناہگار ہوں لیکن میرے گناہوں پہ میرے مالک نے پردہ ڈال رکھا ہے. اس پردہ پوشی کے اوپر میں اپنے رب کا شکر ادا کروں یا اتنے گناہوں کے باوجود میرا مالک مجھے پھر نواز رہا ہے، وہ پھر نعمتوں کا نزول فرما رہا ہے، ان نعمتوں کے اوپر میں اپنے رب کا شکر ادا کروں. کہا میں تو اس لیے رو پڑا ہوں کہ پردہ پوشی کے اوپر اپنے رب کا شکر ادا کروں یا اس کی عنایات کی جو بارش چل رہی ہے اس بارش کے نزول کے اوپر میں اپنے رب کا شکر ادا کروں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے حوالہ سے ملتا ہے کہ آپ حدیث پاک کا درس دیتے تھے، لیکن ایک روز جب درس مکمل ہوا آپ کے سارے شاگرد طلباء آپ کے بیٹے چلے گئے. آپ کا ایک شاگرد جن کا نام صوفیاء کی لسٹ میں شامل ہے، جنہیں دنیا حضرت سفیان ثوری کے نام سے جانتی ہے، وہ بیٹھا رہا. تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا آج آپ نے نہیں جانا، کیا وجہ ہے آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا حضور آج ایک نصیحت فرما دیں اور ایسی نصیحت فرمائیں کہ جسے میں پلے باندھ لوں اور میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، میں آخرت میں بھی کامیاب ہوں. میں کہتا ہوں اسے آپ بھی پلے باندھ لیجئے گا کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، میں آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا اگر چاہتے ہو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، تو یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تم نے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے. تم نے ہر حال میں اپنے رب کا کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے. کہا جی ٹھیک ہو گیا. کہا میرا بیٹا دوسری نصیحت تمہارے لیے یہ ہے، یاد رکھنا جب بھی کوئی مصیبت آئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے کلمات کو چھوڑنا نہیں ہے.
ان کلمات کو پڑھنا، اللہ تمہاری مدد فرما دے گا۔ اور میرا بیٹا یہ بھی یاد رکھنا، آمدنی بھی اگر ٹھیک ہے لیکن پوری پھر بھی نہیں پڑ رہی، تو میرا بیٹا یاد رکھنا پھر اپنے میں کوئی کمی ہے، پھر استغفار کا ورد کرنا، استغفار کا پھر ورد کرنا۔ کہا میرا بیٹا یہی تمہارے لیے نصیحت ہے، اسے یاد رکھو گے تو کہتے ہیں حضرت سفیان ثوری نے نا اپنی مٹھی یوں بند کر لی، یوں بند کر کے انہوں نے کہا حضور سمجھ لیں آپ کی اس نصیحت کو میں نے اپنی مٹھی میں قید کر لیا، جب تک زندہ رہوں گا میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ اور آج میں پڑھ رہا تھا اور یقین جانے پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبینے کے پاس سے گزرتے، اپاہج بھی تھا، برس کی بیماری میں بھی وہ مبتلا تھا، برس کی بیماری میں مبتلا ہے، نبینا بھی ہے، اپاہج بھی ہے، لیکن زبان کے اوپر یہ الفاظ تھے، مالک تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان آرزو سے محفوظ رکھا، امن میں رکھا جس میں اپنی دوسری مخلوق کو مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اس کے پاس چلے گئے، نبینا بھی ہے، اپاہج بھی ہے، برس میں مبتلا بھی ہے، فالج والی بیماری میں بھی مبتلا ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان آرزو سے جو ہے محفوظ رکھا جس میں اپنی دوسری مخلوق کو مبتلا رکھا ہوا ہے۔ تو پوچھا جا کے تو وہ کون سے عارضے ہیں جن سے امن میں ہے اور اللہ کی دوسری مخلوق جو ہے امن میں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں اس سے تو بہتر ہوں جس کے دل میں میرے رب کی معرفت نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کی معرفت نہیں ہے، میں اس سے تو بہتر ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان آرزو سے جو ہے امن میں رکھا جس میں تیری دوسری مخلوق جو ہے وہ مبتلا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ مومن ہے، بندہ مومن کو ہر حال کے اندر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 78 میں نے پڑھی تھی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ شکر کی ترغیب دلا رہا ہے، فرما رہا ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا، لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع، تم کوئی چیز نہیں جانتے تھے، سماعت میں نے تمہیں عطا کر دی، والابصار، آنکھیں میں نے تمہیں عطا کر دی، والافئدۃ، دل میں نے تمہیں عطا کر دیا۔ کہا یہ سب کچھ اس لیے عطا کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ میں کل ایک جگہ پہ تھا تو ایک بزرگ تھے، میں انہیں کوئی بات سنا رہا تھا تو مجھے کہتے ہیں شاہ جی تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں، تو پھر میرے ذہن میں فوراً یہ آیت آئی، میں نے کہا ہمیں تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ کو دیکھ کے، حالانکہ اللہ ترغیب ہمیں دے رہا ہے کہ آپ اونچا سن رہے ہیں، اور جن لوگوں کی سماعت ٹھیک ہے انہیں آپ سے جو ہے عبرت پکڑنی چاہیے، سبق لینا چاہیے۔ آپ اونچا سن رہے ہیں اور میں تو آہستہ آواز کو بھی سن لیتا ہوں، سبحان اللہ، مجھے اللہ نے ایسی سماعت عطا کر رکھی ہے کہ میں آہستہ آواز کو بھی جو ہے وہ سن رہا ہوں، میری سماعت جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو میں انہیں یہ آیت سنا رہا تھا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ نحل کے اندر، میں نے ہی تمہیں سماعت عطا کی ہے، میں نے ہی تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں، میں نے ہی تمہیں دل عطا کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے تمہیں اس لیے عطا کی ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار جو ہے وہ بندے بن جاؤ۔